شاداب نجیب صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک اعتراض جو یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں فرد کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا رجحان نعوذ باللہ آمرانہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ مشاورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی تمہید کے طور پہ بات بیان کی کہ بعض اسلام کے نام پر قائم ریاستوں میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی اکثر لوگوں کی غلط فہمی کا موجب بنتی ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اسلام کے ان بنیادی ماخذ کی طرف جائیں جن پر بنیاد ہے اسلام کے احکامات کی اور ساری تفاصیل کی، وہ ایک آدھ کسی اسلامی ملک کو لے کر وہاں کی بدعملیوں کو نمونے کو پکڑ کر اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا کوئی بھی وجہ جواز نہیں بنتا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اسلام کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرنی ہو تو ہمارے لیے دو ہی طریقے ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر ایک، قرآن مجید کی طرف جائیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور بلا شک و شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا لفظی الہام ہے، محفوظ ہے اور کامل کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کامل پر اس کی بنیاد ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق عمل ہے، جس کو سنت نبوی کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور جو کچھ آپ نے کیا اور جو کچھ آپ نے فرمایا سب ایک وحی خفی پر مبنی تھا۔ تو اس لحاظ سے وہ دوسرا ذریعہ ہدایت ہے جس سے پتہ لگتا ہے۔ اب اس پس منظر میں اگر ہم غور کریں اس اعتراض پر کہ اسلام کے دین میں ایک فرد واحد کی رائے کی کوئی بھی اہمیت نہیں، اس کی کوئی بھی قدر نہیں، بلکہ ایک بنا بنایا مذہب ان پر نافذ کر دیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کا آغاز دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہدایت ہے جو لوگوں کو دیا گیا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ پیغام تو جیسا میں ذکر کر چکا ہوں قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اب جہاں تک اس کو نافذ کرتے ہوئے فرد واحد کی رائے کے احترام کا تعلق ہے، اس کا تعلق اس نظام سے ہے جس کی بنیاد اسلامیہ میں موجود نظر آتی ہے، اور وہ مشاورت کا نظام ہے۔ مشاورت کا اسلامی نظام یہ ہے کہ سب سے پہلے لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تاکیدی ارشاد فرمایا کہ آپ مسلمانوں سے مشورہ کیا کریں، اور اس سے پہلے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کا اپنا نظام جو ان کی ڈے ٹو ڈے ورکنگ ہے، روزمرہ کے اصول ہیں، روزمرہ کے کام ہیں، اور جو بھی قوانین طے ہوں گے وہ تو قرآن کی روشنی میں ہوں گے، لیکن تفاصیل میں جاتے ہوئے باہمی مشورے سے امور ان کے طے کیے جائیں گے۔ میں اس کے لیے آپ کے سامنے وہ قرآن مجید کی آیت رکھتا ہوں جو سورہ شورى کی 39 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہوگا، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ان میں بنیادی بات یہ ہوگی کہ ان کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں گے۔ اور مشورہ کیا ہوتا ہے کہ افراد جماعت، مسلم کمیونٹی کے افراد اکٹھے ہوں، اپنی رائے کا اظہار کریں، پھر باہم مشورے کے ساتھ جو بھی طریق ہوگا اسلامی تعلیم کی روشنی میں وہ طے کیا جائے گا۔ اور یہ ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اس میں دیکھیں شاورہم فی الامر کا جو لفظ بولا گیا ہے، اس میں واضح طور پر بڑی تاکید کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں۔ اور دیکھیں کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے نمونے میں نظر آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مشورہ کرنے والا فرد جو تھا وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ مختلف معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے، جب بھی کوئی اہم قومی یا جماعتی کام کرنے والا ہوتا تو آپ ان سے مشورہ لیتے کہ صحابہ سے مشورہ دیا جائے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کے انتخاب کے سلسلے میں کہ کس جگہ ٹھہر کر ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، جو دشمن حملہ آور ہے، اس کے بارے میں مشورہ کیا گیا۔ پہلے ایک جگہ کا انتخاب ہوا، ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر کی بنا پر اس جگہ کا انتخاب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے۔ لیکن اس نے پھر ادب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس جگہ کی بجائے اگر ہم دوسری جگہ چلے جائیں تو ہمارے لیے فائدہ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور جگہ تبدیل کی، اور واقعات نے بعد میں بتایا کہ واقعی وہ جگہ تبدیل کرنا مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مفید تھا، کیونکہ ایسی جگہ تھی جہاں ان کے قدم جم سکتے تھے،
اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ دفاع کر سکتے تھے۔ اسی طرح احد کے میدان میں یہ سوال پیدا ہوا کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے دشمن کا یا باہر نکل کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذہن میں ایک ارادہ تھا، لیکن صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا، بار بار پوچھا، چنانچہ بالآخر جب مشورہ ان لوگوں کا یہی آیا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو قبول فرمایا اور اس کے مطابق عمل ہوا۔ غزوہ خندق کے بارے میں بھی تیسرا ایک مثال آ جاتی ہے۔ اس موقع پر بھی یہ خیال ہوا کہ اب کیا کیا جائے، کیسے دفاع کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی موجود تھے صحابہ میں، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ملک میں ایران میں تو یہ رواج ہے کہ اپنے علاقے کے باہر ایک خندق کھود لی جاتی ہے، وہ گویا ایک ایسا بیریئر بن جاتا ہے، روک بن جاتا ہے کہ دشمن اس کو کراس کر کے آگے نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنی مثالیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ مشورے کے ساتھ ان امور کو طے کیا۔ لیکن پہلی آیت جو میں نے بیان کی ہے اس میں یہ بات بھی ذکر ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ مشورہ کرنا لازم ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہر خلیفہ، ہر اسلامی حکمران کا فرض بنتا ہے کہ مشورہ ضرور کرے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ملتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے نتیجے میں جب ایک فیصلہ کر لیں تو پھر آپ فیصلے پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، پوری طرح اللہ پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ ایک اور مثال بھی انفرادی مشورے کی ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی اور ایسی شرائط طے کر لی گئیں جن کو سن کر صحابہ آئے تو تھے اس نیت کے ساتھ اپنی قربانیاں لے کے کہ ہم نے جا کے حج ادا کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، لیکن جب ایسی شرائط مجبوراً طے کرنی پڑی کہ اس سال حج نہیں ہوگا، چلے جائیں اور پھر اگلے سال آئیں اور اتنی مدت رہیں، اور بعض ایسی شرائط تھیں تو صحابہ کے دل پہ بہت گراں گزرا، اور یہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ کیسی باتیں ہیں، کیسی شرائط ہم نے طے کر لی ہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی کمزور شرائط ہیں جن پر ہم نے صلح کرنی۔ ان کے دل اتنے اس وجہ سے کہ ایک تو ان کا ارادہ پورا نہ ہوا، ایک یہ وہ جو جذبات اور مان لے کر آئے تھے وہ دل میں رہ گئے، دوسرا شرائط کچھ ایسی نظر آئیں انہیں اپنے اس وقت کے خیال کے لحاظ سے، اگرچہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت دی، لیکن صحابہ کے دل پہ ایسی کیفیت تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا کہ اچھا اب معاہدہ طے ہو گیا، اب ہم نے واپس جانا ہے، تو جو قربانیاں تم لے کے آئے ہو یہ یہیں پر کر دی جائے اور آگے نہیں ہم جا سکتے، پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اب عجیب بات ہے کہ وہ صحابہ کرام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر فوراً لبیک کہتے تھے اور فوراً آپ کے ارشاد پر اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہ صحابہ ارشاد سن کر کچھ ایسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے تھے کہ حرکت کوئی نہ نظر آئی، اور یہ بات بڑی حیرت کی محسوس ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عجیب بات ہے، اس وقت کوئی حرکت نظر نہیں آتی۔ اس موقع پر آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، یہ صحابی آپ کے فدائی ہیں، آپ کے اشاروں پر قربان ہونے والے ہیں، لیکن اس وقت ان کے جذبات کی کیفیت ایسی ہے کہ ان میں کوئی حرکت نظر نہیں آتی، خدا نخواستہ یہ کوئی نافرمانی والی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے دیکھیں ایک عورت ذات نے کتنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، یہ کتنا شاندار مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ چھری لیں، آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک عورت کے مشورے کو، اپنی اہلیہ کے مشورے کو، زوجہ مطہرہ کے مشورے کو قبول فرمایا۔ آپ نے قربانی کی، صحابہ نے فوراً اسی وقت اٹھے اور دیوانوں کی طرح جا کے آپ کے ارشاد کی تعمیل کی۔ تو یہ چند ایک مثالیں ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ صحیح اسلامی طرز حکومت میں ایک فرد کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، رائے لی جاتی ہے، مشورے کا طریق ہوتا ہے، اور مشورے کو بہت زیادہ بابرکت طریق قرار دیا گیا ہے معاملات کے طے کرنے کے لحاظ سے۔ تو اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ بس صرف احکامات دے دیے گئے اور جو معاملات باہمی امور کے طے ہونے والے ہیں اس میں مشورہ نہیں کیا جاتا، بلکہ مشورہ کیا جاتا ہے، اور یہ اسلامی طرز حکومت کا ایک لازمی رکن ہے، اور مجلس شورا ایک مستقل انتظام ہے اسلامی نظام حکومت میں جو ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اور جہاں جہاں اسلامی طرز پر جماعتیں قائم ہوں اور نظام قائم ہوں وہاں یہ سلسلہ بھی ہمیں ان کے ساتھ ساتھ نظر آتا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مولانا طارق نجیب صاحب۔